دوستو وائکنگز کے بارے میں آپ نے شاید پہلے سنا ہوگا۔ اسکینڈینیویا میں رہنے والے لڑاکوں کا یہ گروپ پانی میں ڈائریکشن اور راستے تلاش کرنے کی قابلیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے آس پاس کے کئی ملکوں میں پہنچ کر وہاں حملہ بول دیا تھا اور لوٹ مار شروع کر دی تھی، کیونکہ اسکینڈینیویا یعنی کہ ڈینمارک، گرین لینڈ اور کچھ ایسے ہی ملکوں میں رہنے والے وائکنگز کے پاس کھیتی باڑی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اسی لیے وہ لوٹ مار پہ ہی اپنی زندگی گزارتے تھے اور اسی لیے وہ خونخوار، خطرناک اور غصے سے بھرے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کے لڑنے اور سزا دینے کا طریقہ بھی کافی ڈراؤنا اور خطرناک ہوتا تھا۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں وائکنگز کی ہسٹری میں بتائی گئی ایک ایسی ہی ڈراؤنی سزا کے بارے میں جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ اس سزا کا نام تھا بلڈ ایگل، یعنی کہ خونی باز، جس میں سزا پانے والے کو زندہ رکھتے ہوئے اس کی پیٹھ کھول دی جاتی تھی تاکہ اس کے باڈی پارٹ سے دو پنکھ نما شیپ بنائے جا سکے۔ میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا۔ دوستو وائکنگز دوسروں سے مل کر رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اگر کہانیوں کی مانے تو جب بھی وہ کسی نئے شہر میں گھستے تھے تو بڑی ہی بے رحمی سے اپنے خدا تھور کے نام پر لوگوں کو بے رحمی سے مارتے تھے۔ ہم مارول والے اوڈن اور تھور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نورس کے ان خداؤں کی بات کر رہے ہیں جس سے مارول کے یہ کیریکٹر اٹھائے گئے تھے۔ وائکنگز کی ہسٹری میں دنیا کی سب سے بڑی درد بھری اور بھیانک ٹارچر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سزا کو سب سے پہلے 1867 میں دیا گیا تھا، جب وائکنگز نے آج کے انگلینڈ پہ حملہ کر دیا تھا تو آئلا جو اس ٹائم وہاں کے راجا تھے، انہوں نے وائکنگز کے راجا ریگنار لوتھبروک کو سانپوں کے گڈھے میں پھینک کر مار ڈالا تھا۔ 2 سال بعد لوتھبروک کا بیٹا ایوار جو اس ٹائم سب سے خطرناک اور وحشی وائکنگ تھا، اس نے پھر سے وہاں اٹیک کر کے راجا آئلا کو قیدی بنا لیا۔ پر ایوار نے آئلا کی جان نہیں لی، اسے تو آئلا کے ساتھ کچھ ایسا کرنا تھا کہ جس سے اس کے دشمنوں کی آنکھوں میں خوف بس جائے۔ تو ایوار نے آئلا کو بلڈ ایگل کی سزا سنائی۔ اس سزا کو دینے کا طریقہ اتنا بھیانک اور ڈراؤنا تھا کہ روح بھی کانپ جائے۔ تو چلیے جانتے ہیں کیسے دی جاتی تھی یہ خطرناک سزا۔ سب سے پہلے اس انسان کے ہاتھوں اور پیروں کو کس کے باندھ دیا جاتا تھا اور جلاد اس کو کمر کے نیچے سے کاٹتے ہوئے اس کی پیٹھ تک گہرا کٹ مار دیتا تھا۔ پھر ایک کلاڑی کی مدد سے اس کی ایک ایک چھاتی کی ہڈی اس کی ریڑھ کی ہڈی سے الگ کر دی جاتی تھی، جس کے بعد وہ زندہ تو رہتا تھا پر اس کے اندرونی باڈی پارٹ سامنے کھلے دکھتے تھے۔ بھیانک درد میں ہونے کے باوجود انسان مرتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ باڈی کے سارے پارٹس کام کر رہے ہوتے تھے۔ جیسے ہی اس انسان کو بے ہوشی کا احساس ہونے لگتا تو اس کے زخموں میں نمک کا پانی ڈالا جاتا تھا اور وہ چلاتے ہوئے ہوش میں آ جاتا تھا۔ پھر چیسٹ کی ہڈیوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر چیسٹ کو کچھ اس طرح سے باہر نکال دیا جاتا تھا کہ ایسا لگے جیسے کسی انسان کے پیچھے سے پنکھ نکل رہے ہیں، اور پھر اس لاش کو ہوا میں لہراتے ہوئے ٹانک دیا جاتا تھا کہ دشمن ڈر اور خوف سے کانپ جائے۔ دوستو یہ سزا 2 وجوہات کی بنا پر دی جاتی تھی۔ پہلی تو یہ کہ وائکنگز اپنے جنگ کے راجا آرڈن کو بلی دیتے تھے، اور دوسری یہ سزا ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو دھوکے باز ہوتے تھے یا پھر جن میں انسانیت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ راجا آئلا کے علاوہ سزا کو انگلینڈ کے راجا ایڈورڈ، ناروے کے راجا پیٹر ہیلف اور ایسے ہی کچھ اور لوگوں کو دی گئی تھی۔ حالانکہ ان سبھی کو یہ سزا دینے والا وائکنگز کا راجا ایوار ہی تھا۔ یہ سزا صرف وائکنگز کی طرف سے اڑائی گئی صرف ایک افواہ بھی ہو تو بھی بلڈ ایگل کے خوف سے وائکنگز جہاں بھی پہنچتے تھے تو وہاں گاؤں یا پھر شہر اپنے آپ ہی خالی ہو جاتے تھے۔ دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔